بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ سورہ لقمان کے بعد اگلی سورت سورہ الف لام میم سجدہ ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کی 30 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھا کرتے تھے، جبکہ دوسری رکعت میں سورہ دہر 29ویں پارے کی هل اتى على الانسان حين من الدهر آخری سے پہلی والی سورت۔ اسی طرح بستر پر جانے سے پہلے اور سونے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اس کی جو ہے وہ ترغیب بھی آئی ہے کہ یہ 2 سورتیں پڑھ کر سونا چاہیے۔ باقی یہ سورت میں ایک سجدہ ہے، اس کا نام بھی سورہ سجدہ ہے۔ تو سجدہ تلاوت کا حکم یہ ہے کہ جہاں بھی قرآن پاک میں سجدہ کا لفظ لکھا ہوا آتا ہے اس جگہ سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر نماز میں ہے تو نماز کے اندر ہی سجدہ کرنا ہوگا، نماز کا سجدہ نماز سے باہر نہیں ہو سکتا، اور اگر نماز سے باہر ہیں تو پھر ویسے ہی سجدہ کرنا ہوگا۔ اس سجدے کے لیے بس جو ہے وہ تکبیر کہنی ہے اور سیدھا سجدے میں چلا جانا ہے۔ اس کے لیے ہاتھ باندھنے کی، قیام کی، رکوع کی یہ ضرورت نہیں ہے، یہ صرف سجدہ ہی سجدہ ہے۔ اسی طریقے سے سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ہی سجدے سے آپ نے سر اٹھایا سجدہ ختم ہو گیا۔ اسی طریقے اگر کسی بندے پر زیادہ تعداد میں سجدے ہیں، کتنی دفعہ قرآن پاک پڑھا ہے، حفاظ بالخصوص ایسے ہوتے ہیں کہ سجدے رہ جاتے ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں کسی فرصت کے وقت میں کر لیں گے، تو وہ پھر ایسے ہی ہے کہ تکبیر کہتے جائیں اور اٹھتے جائیں، پھر کہتے جائیں پھر اٹھتے جائیں، اس طریقے سے اپنے سجدے پورے کر لینی چاہیے۔ اگلی سورت سورہ احزاب ہے۔ یہ سورت مکہ جو ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جس کی 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس صورت میں احزاب کا مطلب ہوتا ہے گروہ، کئی لشکر۔ اس صورت کو سورہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے۔ غزوہ احزاب سیرت میں غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے۔ پہلی جنگ اسلام میں بدر ہوئی، پھر احد ہوئی، پھر تیسری یہ جو غزوہ ہے یہ غزوہ خندق تھا۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ منورہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنے کی تدبیر اپنائی، جس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ مدینہ منورہ کے قریب 2 بڑے پہاڑ تھے، جن کے درمیان کے حصے کو کھود کر ایک گہری کھائی بنا دی گئی تاکہ دشمن ادھر سے ادھر آ ہی نہ سکے، گویا کہ یہ ایک طرح سے دیوار تھی جو زیر زمین کھڑی کر دی گئی۔ اس غزوے کے بہت سی واقعات مشہور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیٹ پر 2 پتھر باندھے تھے وہ بھی اسی غزوے کا واقعہ ہے، اور خندق کھودتے ہوئے ایک جگہ ایک چٹان آ گئی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کدال ماری جسے چنگاری نکلی۔ آپ نے فرمایا کہ قیصر فتح ہو گیا، یعنی پھر فرمایا کہ کسرا فتح ہو گیا، پھر فرمایا کہ حبشہ فتح ہو گیا، یعنی اس وقت جب کہ جو ہے وہ دشمن چڑھا ہوا ہے اور اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس وقت یہ پیش گوئی دی۔ منافق کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، اپنی جان تو بچ نہیں رہی اور جناب بڑے بڑے وعدے کیے جا رہے ہیں۔ منافق ہمیشہ جو ہے وہ ظاہری اسباب کو دیکھ کر چلتا ہے بیچارہ، لیکن مسلمان کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ایمان وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول نے جو کچھ فرما دیا وہ کہتا ہے برحق سچ ہے، چاہے مجھے ظاہری اسباب اس کے موافق نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا۔ وہ منافقین جو مذاق اڑا رہے تھے ان چیزوں کا، انہوں نے بھی پھر دیکھا کہ ایسا ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں چند احکامات بھی آئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کسی شخص کے بھی 2 دل نہیں بنائے۔ ویسے اس پر ایک نقطہ پیدا کیا بعض حضرات نے، فرمایا کہ جسم کے اکثر اعضاء ایسے ہیں کہ جو جوڑا جوڑا بنائے اللہ نے، لیکن دل ایک بنایا ہے۔ تو دل ایک بنانے کی وجہ یہ ہے کہ دل ایک ہے اور ایک ہی کا گھر ہونا چاہیے، یعنی اللہ کا۔ دل میں کسی اور کی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ باقی سب چیزیں ہماری ضرورت ہیں، پیسہ، مال، دولت،
اور بیوی بچے رشتہ دار عزیز دوست، یہ سب ہماری ضرورت ہیں اور ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں یہ تو ہم نے نبھانے ہیں، لیکن دل لگانا جو ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ دل سے محبت اور تعلق دل کا یہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ کسی غیر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ دل اللہ کا گھر ہے، اس لیے کہتے ہیں بچوں کو ایک جملہ سکھایا جاتا ہے، لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ دل اللہ کا گھر ہے، اگر کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی رہے گی تو یہ گھر صاف نہیں ہوگا، اس گھر کے اندر کدورت آئے گی، نفرت آئے گی، پھر وہاں اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ اللہ کی رحمت اس گھر میں آتی ہے جو صاف ہوتا ہے۔ جس برتن میں گند ہو وہاں ہمیں کوئی کہے کہ اس میں کوئی چیز کھانے کی دے دو، ہم کہیں گے نہیں، اس کو پہلے صاف کر کے لاؤ۔ تو اللہ کی رحمت بھی اسی دل میں آتی ہے جو صاف ہوتا ہے، آپس کی نفرتوں سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے اور سفلی ہر نچلے جذبات سے۔ آگے اس سورۃ مبارکہ میں حکم ہے ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ، کہ عرب کے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا کرتے تھے کہ یہ ہمارا بیٹا ہو گیا، لے پالک کسی کو لے لیا، کسی کی اولاد نہیں یا کسی بھی وجہ سے، اور پھر اس کے اوپر وہ سارے بیٹے والے ہی سلسلے مرتب کیا کرتے تھے، نکاح وغیرہ کے معاملات میں بھی اور وراثت کے معاملات میں بھی۔ لیکن شریعت مطہرہ نے اس کو ختم کر دیا۔ اب شریعت میں اس طرح کے لے پالک کا کوئی تصور نہیں، متبنہ کا کوئی تصور نہیں جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے۔ ہاں ویسے ٹھیک ہے، کسی کو آپ لے لیں اپنے پاس رکھ لیں، لیکن وہ جس کا بیٹا ہے اسی کا ہے، آپ کا بیٹا وہ نہیں ہو سکتا۔ تو لے پالک لے لیا جائے، چاہے وہ کسی رشتہ دار سے لیا جائے یا کسی ادارے وغیرہ سے لیا جائے، وہ بیٹے کے جو ولدیت کا خانہ ہے وہاں آدمی اپنا نام نہیں لکھا سکتا، وہاں اس کا جو اصل نام ہے وہی لکھا جائے گا، اصل باپ کا۔ اگر باپ معلوم نہیں تو پھر اس کو خالی چھوڑا جائے گا۔ ایسے بچے کا جو ہے معاشرے میں اسٹیٹس وہ لو رہے گا اس سے جس کا باپ معلوم ہے۔ تو ایسا بچہ اگر کسی نے لینا ہو تو پھر اس چیز کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور پھر کل کو جو پردے وغیرہ کے مسائل ہیں وہ بھی اسی طرح اس کے ساتھ رہیں گے، پھر وراثت کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اسی طرح رہے گا۔ اگر اس کو کچھ دینا ہو تو پھر زندگی میں کچھ دے کے جانا پڑے گا، مرنے کے بعد وہ لے پالک وارث نہیں ہوگا اگر کسی اور وجہ سے اس کی کوئی وراثت کی صورت نہیں بنتی، مثلا بھتیجا بھانجا نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کی وراثت نہیں بنے گی۔ یہ بھی قرآن پاک کا بہت واضح حکم ہے، اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ لا علمی میں ایسا کر لیتے ہیں، ان کو سمجھا دینا چاہیے۔ آگے اس سورہ مبارکہ میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ تمہارے لیے اے ایمان والو اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی زندگیاں دنیا میں تمہیں 10 قسم کی زندگی گزارنے کے طریقے مل جائیں گے، یہ طریقہ یہودیوں کا طریقہ، عیسائیوں کا، انگریزوں کا، سکھوں کا، ہندوؤں کا، لیکن مسلمان کے لیے سب سے بہترین نمونہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ کا حلیہ، آپ کا پہننا، آپ کا رہنا، آپ کا سہنا اور آپ کے تعلقات، آپ کی عبادات، سب معاملات میں ایک مسلمان سر سے لے کر پاؤں تک اور بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک، اس کی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے لیے نمونہ اور معیار ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کی جانب اگر مسلمان دیکھتا ہے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اللہ کے محبوب جب کسی بات کا فیصلہ کر دیں پھر کسی مسلمان کو اس سے سرتابی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا۔ آگے اس سورۃ مبارکہ میں کچھ ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات دیے ہیں جو اس صورت میں جس میں یہ ہے کہ لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، اور جب انسان کا مقام بڑا ہو تو پھر اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں، اس کو پھر کام بھی بڑے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ وصیت فرمائی ان کو، تو اس کے ضمن میں یہ ساری نصیحتیں مسلمان عورتوں کو بھی ہیں، کیونکہ ہر مسلمان عورت وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ امت کی بیٹیاں سب آپ کی بیٹیاں ہیں، جو نصیحتیں آپ نے اپنی بیٹیوں کو کی ہیں، اپنی گھر والیوں کو کی ہیں، وہ ہر مسلمان عورت کے لیے ہے۔ پھر اس میں تذکرہ آتا ہے اہل البیت، اللہ تعالیٰ اے اہل بیت تم سے جو ہے وہ گندگیوں کو دور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اہل البیت کا لفظ جو ہے یہ سب سے پہلے اس کا مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، پھر اس کے بعد
حضرات حسنین کریمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اصل میں اہل بیت کا مطلب گھر والے ہوتے ہیں، اور وہ حضور کے جو گھر والے تھے وہ وہی تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو سیدہ جو ہے سلمہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں، تو آپ نے حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، حضرت حسنین کریمین کو اپنی چادر میں لپیٹا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، فرمایا کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. تو یہ بھی اہل بیت ہیں اور ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں. تو اہل بیت کی محبت یا اہل بیت کی عظمت کا جب عنوان دیا جاتا ہے تو اس میں پھر یہ دونوں ہی شامل ہوتی ہیں. ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے حضور کے ساتھ دوہرے رشتے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کا احترام عام صحابہ سے زیادہ ہوتا ہے، اور ان کی محبت جو ہے وہ ایمان کا مرکز ہے. آگے اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی رحمت کی درخواست کیا کرو، یعنی درود پاک پڑھا کرو. تو زندگی میں ایک دفعہ کم سے کم درود پاک پڑھنا یہ تو فرض ہے اس آیت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. باقی جو ہے وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی لیا جائے تو مجلس میں ایک دفعہ پڑھنا واجب ہوتا ہے درود پاک. ہر دفعہ پڑھنا واجب نہیں، مستحب ہے، پڑھا جائے تو اچھی بات ہے. تو ایک تو یہ وہ ہے جہاں نام لیا جائے. اس کے علاوہ بھی درود پاک کو اپنے معمولات میں، اپنے اوراد میں شامل کرنا چاہیے. اس کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ کی رحمتیں پڑی رہی ہیں، کیونکہ وہاں تو ہر وقت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کا کوئی کام، فرشتوں کا کوئی کام وہ ایسا نہیں ہوگا کہ صبح ہو رہا ہے شام نہیں ہو رہا ہے، شام کو ہو رہا ہے صبح نہیں ہو رہا، بیچ میں کوئی آرام کرنا ہے. یہ تو انسان بیچارہ تھک جاتا ہے. اللہ اور فرشتوں کے کام تو مسلسل دوام کے ساتھ چل رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر ہر وقت اللہ کی رحمتوں کی موسلا دھار بے شمار رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اب ہم جو درخواست کرتے ہیں اللہ کے حضور میں تو اصل میں ہم اپنی سعادت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے درود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، یہ صرف اللہ کی رحمت ہماری جانب متوجہ ہو جائے گی. ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں. آگے اس سورۃ مبارکہ میں پردے کے بھی احکامات کا تذکرہ ہے کہ مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر اوڑھنیاں بڑی لے لیا کریں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایک مسلمان خاتون ہے، اور غیر مسلم خاتون اور مسلمان خاتون میں فرق ہونا چاہیے. پردہ جو ہے یہ عورت کے لیے زینت ہے اور اس کے لیے تحفظ کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ازواج مطہرات نے بھی کیا، مسلمان عورتیں بھی آج تک کرتی رہی. جب سے یہ انگریزی تہذیب ہمارے ہاں داخل ہوئی ہے تب سے کچھ اس میں سستی آ گئی عورتوں کی جانب سے، ورنہ پردہ عورت کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال ہے، اور اس کی شخصیت اس میں بہت جو ہے وہ سلجھ کر رہتی ہے. عمدہ انداز میں وہ ایک زندگی گزارتی ہے. پردے میں اسے ایک احساس تحفظ ہوتا ہے، شیطان کی دسترس سے پہنچ سے وہ دور ہوتی ہے. آگے اسی صورت مبارکہ میں فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہ ہم نے زمین اور آسمان پر امانت کو پیش کیا. امانت سے مراد یہاں یہ ہے احکامات کا اٹھانا، یعنی زمین آسمان یہ پوری کائنات جتنی بھی ہے سوائے جن و انس کے، وہ سب ایسی ہے کہ وہ مارے باندھے کے، بلکہ اصل میں اپنی خواہش سے، اپنی جو ہے وہ رضامندی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتی ہے. لیکن انسان کو اور اس کے ضمن میں جنات کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ یہ برا کرنا چاہیں تو برا کریں، اچھا کرنا چاہیں تو اچھا کریں. اب ان کو اللہ نے اپنے احکامات کا مکلف بنایا ہے کہ تم نے اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے. اب یہ اچھی خاصا ایک بوجھ تھا جو نہ زمین نے اٹھایا، نہ آسمان نے اٹھایا، نہ کسی اور مخلوق نے اٹھایا، یہ صرف اور صرف انسان نے اٹھایا ہے. اور اس کو انسانوں میں سے اچھے انسانوں نے اچھے طریقے سے اٹھایا، جو برے انسان ہیں وہ پھر انہوں نے برا کر کے دکھایا. تو یہ بوجھ، بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں امانت سے مراد قرآن پاک کی دولت ہے، کہ یہ بھی اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو صرف انسان نے ہی اٹھایا ہے، باقی کسی چیز نے نہیں اٹھایا. اگلی سورۃ سبا ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم فرما دیا تھا.
اور دوسری خصوصیت یہ عطا فرمائی تھی کہ ان کو اللہ نے بہت خوبصورت لحن دی تھی، آواز دی تھی کہ جب وہ پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی اور پرندے بھی ان کے ساتھ ساتھ جو ہے جھومتے تھے۔ پھر داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر جاری تھی کہ آپ کی موت کا پیغام آ گیا۔ جن جو ہے وہ تعمیر پر لگے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا کہ اگر میں فوت ہو گیا تو یہ جن تو بھاگ جائیں گے، تو فرشتے نے آپ کو یہ تدبیر بتائی کہ آپ ایسا کریں گے، اپنے عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو جائیں گے اور ایسے جنات کی طرف آنکھیں کھول کے دیکھنا شروع ہو جائیں گے، تو ادھر سے آپ کی روح قبض کر لی جائے گی۔ تو سلیمان علیہ السلام ایسے کھڑے ہو گئے اور روح قبض ہو گئی، لیکن جنات کو اتنی جو ہے وہ ہوش نہیں تھی، یا اتنا ان کو حوصلہ نہیں تھا کہ وہ یہ تحقیق کریں کہ سلیمان علیہ السلام اتنی دیر سے کیوں ایسے کھڑے، اس قدر رعب تھا آپ کا ان پر۔ تو جب ادھر سے تعمیر مکمل ہوئی، ادھر سے اللہ نے ایک کیڑے کو حکم دیا جو گھن ہوتا ہے، اس نے لاٹھی کو کھانا شروع کیا، کرتے 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 حتیٰ کہ لاٹھی ٹوٹی اور آپ کا جو جسم مبارک ہے وہ زمین پر آ گیا۔ تو اس کو دیکھ کر پھر قرآن پاک میں آتا ہے کہ جنوں نے یہ سمجھا اور بہت افسوس کیا۔ پھر یہاں قرآن پاک میں آتا ہے اَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ دیکھو انسانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ اگر جن غیب جانتے ہوتے، جن غیب نہیں جانتے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، اگر جن غیب جانتے ہوتے تو اتنی دیر تک ان کو عذاب میں پھنسنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی وقت ان کو پتہ چل جاتا سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ بھاگ جاتے، لیکن وہ غیب نہیں جانتے۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ ہاں کچھ اس کی تھوڑی سی خصوصیات انسانوں سے جدا ہیں، لیکن وہ بھی ایک مخلوق ہے اور اللہ کے احکامات کی اسی طریقے سے پابند ہے جیسا کہ انسان پابند ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔